میں جائے گا، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے اس کے اندر جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا، یہاں پر وہ حدیثیں بھی آئی، یہ تاریخ دمشق الکبیر میں یہ حدیث ہے حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر کی۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے، اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے، معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے، اے اللہ دوزخ کی آگ کو معاویہ پر حرام کر دے۔ یہ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا، ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا، پھر حضرت امیر معاویہ آئے، پھر معاویہ آئے، تو یہ اہل جنت کہا گیا ان کو۔ اب وہ حدیث سامنے رکھیں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی بات، تو میں نے عرض کیا نا وہ حقیقتاً نہیں ہے، صورت ظاہری پر اطلاق کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں، حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور برادر نسبتی ہیں، یہ نسبت دیکھیں آپ، برادر نسبتی ہیں، ان کی بہن حضور کی زوجیت میں، اور پھر مشہور خانوادے سے تعلق ہے بنو امیہ سے، ان کے دونوں والد و والدہ دونوں مسلمان ہوئے۔ یاد رکھیے چند لوگ وہ ہیں جن کے والدین مشرف اسلام ہوئے، سب نہیں، چند لوگ، یہ خوش نصیب لوگوں میں حضرت امیر معاویہ بھی داخل ہیں۔ حضرت ابو سفیان ان کے والد ہیں اور حضرت ہند ان کی والدہ ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور جس طرح میں نے ابھی حضرت عمار کا کہا، ان کے بھی والدین مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بھی والدین مسلمان ہوئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے بھی والدین مسلمان، یہ چند لوگ ہیں بس جن کے والدین مسلمان ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کو نسبت حاصل ہے، اور کیا فرمایا، برادر نسبتی ہیں اور وحی کے کاتب ہیں۔ لیجیے جناب، کتابت وحی کتنا اہم مقام، یہ حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہے، اور اس پر امین ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے لیے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو، ان کو برا نہ کہو، بس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، یہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے، حضرت رویم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ سے کشتی لڑیے۔ حضرت معاویہ نے کھڑے ہو کر کہا، میں تم سے کشتی لڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاویہ ہرگز کبھی مغلوب نہیں ہوگا، معاویہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر حضرت معاویہ نے اس اعرابی کو پچھاڑ دیا۔ جنگ صفین کے دن حضرت علی نے کہا، اگر مجھ سے اس حدیث کا پہلے ذکر کیا جاتا تو میں معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ یہ حدیث آئی، تاریخ دمشق میں حدیث موجود ہے۔ تو ایسی بہت ساری حدیث ابھی میں اور پیش کر رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذرا سنیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا۔ اب جو حضرت علی کو مانتے ہیں، یہ تو وہی والی بات ہو جائے گی نا، علی کو مانتے ہیں علی کی بات نہیں مانتے۔ جیسے حضرت حسن کو مانا، ان کی بات نہیں مانی اس وقت بھی، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، اور دیکھیے محبت کے دعوے دار حضرت امام حسن کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے آپ نے تو ہمیں ذلیل کر دیا۔ تو یہ کیسی بیعت ہوئی بھائی، آپ یہ کیا محبت ہوئی؟ اپنے امام کو کہہ رہے ہیں آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اور آج تک لوگ اس واقعہ کو بیان نہیں کرتے، امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اگر وہ باغی ہیں نعوذ باللہ، اگر وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، اگر وہ غلط ہیں، تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کا کیا سوال ہے؟ یہ اہل حق کی جماعت یہ ایسے فیصلے کیوں کر گئی؟ اور آج آپ کی غیرتیں جاگ رہی ہیں، کوئی سادات کے نام پہ کوئی ان کی اولاد کہہ کر کے جناب کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے باپ دادوں کا ہے معاملہ، میں بدلہ لے رہا ہوں، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں ان کے دشمنوں سے مانوں ان کو، میں یا ان کو صحابی کہوں۔ یہ آج کی جہالتیں، حماقتیں، کیسے کیسے لوگ کیا کیا غیرتیں لے کے آ گئے۔ کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیا ان کے بڑے، ان کے اکابر ان کو برداشت کریں گے؟ اور قیامت کے دن وہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جب ہم نے بیعت کر لی تم کون تھے، جب ہم نے مان لیا معاویہ کو، ان کی فضیلت کو، تم کون تھے؟ پھر تو یہ اس وقت کیا کریں گے؟ یہ یہاں خامخواہ کی غیرتیں دکھا رہے ہیں، زور دکھا رہے ہیں، جاہل لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ اور عقل کا فیصلہ ہی اگر آدمی مانے تو عقل کیا کہتی ہے کہ جب ان بڑوں نے مان لی، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا میرا یہ بیٹا سردار ہے، کون؟ امام حسن، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا، وہ صلح کرا دی۔
تو اگر یہ حق کو باطل کی جنگ ہوتی تو حضور فرماتے کہ نہیں بیٹا صلح کبھی مت کرانا، وہ تو جہنمی ہے۔ ایسی بات کہیں آئی ہے؟ نہیں۔ تو اب جہاں وہ فرمایا تھا کہ جہنم کی طرف بلائے گا، وہ گروہ اس سے مراد خارجی ہیں، اور اس سے مراد صورت ظاہری ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، اور امام حسن نے بیعت کی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مانا بیعت کی، ان سب بزرگوں نے مانا، اور اس کے بعد ہمیشہ ان سے تعلق رہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما کر گئے وہ سن لیجئے، نام لے کے سراطن فرمایا۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین سے واپس آئے تو آپ نے ایسی باتیں فرمائی جو اس سے پہلے نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرو، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تمہارے کندھوں سے تمہارے سر حنظل کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، کنز العمال، تاریخ دمشق، ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر سنیے، عبداللہ بن عروہ نے کہا، مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ صفین میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی رات باہر نکلے، آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ پھر حضرت عمال لائے گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی یہی دعا کی۔ یہ صفین کی لڑائی سے پہلے کی بات، اور وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ہیں، اور یہ معاملہ میرے اور معاویہ کی طرف سونپ دیا جائے گا، یعنی یہ ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، ہم جانے ہمارا کام جانے، لوگ اس میں نہ پڑیں۔ لوگ خواہ خواہ کی غیرتیں مت دکھائیں، تمام بزرگوں کا احترام کریں۔ کوئی اولاد اس طرح اولاد نہیں ہو سکتی کہ اپنے باپ دادوں کے خلاف، ان کی باتوں کے خلاف چلے اور ان کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کرے اور بے ادبی کرے، یہ اولاد کے کام نہیں ہوتے۔ لہذا جو آج سادات اس طرح بہک رہے ہیں، اس طرح کی غیرت کھا کے، وہ بہت غلطی پر جا رہے ہیں، اور جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان علماء سادات کو یہ بھی سادات ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، یہ بھی سادات ہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی سادات ہونے کا اظہار ہی نہیں کیا، مگر سادات، اور بڑے بڑے سادات دنیا میں گزر گئے، بڑے بڑے بزرگان، انہوں نے بے ادبیاں نہیں کی، انہوں نے صحابہ کرام کی عزت کی ہے، ان کی حرمت کو بجا لاتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ایک دو حدیثیں اور سن لیں۔ فرمایا کہ نعیم بن ابی ہند اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، میں صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے بھی اذان دی اور اہل شام نے بھی اذان دی، ہم نے بھی اقامت کہی اور انہوں نے بھی اقامت کہی، پھر ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ہمارے درمیان بھی مقتولین تھے اور ان کے درمیان بھی مقتولین تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو ہم میں سے اور ان میں سے اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے لڑتا ہوا قتل کیا گیا وہ جنت میں ہے۔ یہ سب روایتیں یہاں پر جمع ہیں، اور بھی اس کے علاوہ حدیث اور روایات موجود ہیں۔ میں نے یہ چند حوالے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اب بالکل واضح ہو گیا کہ یہ سب صحابہ کرام ہیں اور سب قابل احترام ہیں، اور یہ اصحاب خود ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جذبات رکھتے تھے احترام کے، اور ایک دوسرے سے قلبی طور پہ قریب تھے۔ بظاہر جو لڑائی ہوئی وہ صرف ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد اور حق کے مطالبے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں حق ہوتا ہے بیچ میں، وہاں احترام نہیں جاتا، احترام قائم رہتا ہے جہاں حق ہوتا ہے، اور جہاں حق نہیں ہوتا وہاں احترام چلا جاتا۔ تو جن لوگوں کی آنکھوں سے احترام چلا گیا صحابہ کا، وہ حق پر نہیں ہے، وہ چاہے علی کا دامن تھامیں یا اہل بیت کا دامن یا کچھ بھی کہیں، نعرے لگائیں، کوئی محبت جتائیں، اگر وہ احترام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ حق پر نہیں ہے۔